صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحابہ و بارک وسلم۔ ناظرین، تحریک انصاف کو ایک بہت بڑی کامیابی ملی اسلام آباد ہائی کورٹ سے۔ 10 مئی 2023 کو جو ملزمان گرفتار ہوئے تھے 9 مئی کے واقعے کے بعد احتجاج کے دوران، ان کو 22 نومبر کو جو ہے 2024 کو 5 سال کی سزا دی گئی تھی ATC کی طرف سے۔ اچھا، اب انہوں نے اپنی سزاؤں کے خلاف اپیل کی ہوئی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور کیس لگا ہوا تھا جسٹس محسن اختر کیانی اور اس کے بعد جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان۔ انہوں نے آج تحریری فیصلہ جاری کیا ہے، اور اس فیصلے کے اندر ان 10 جو ملزمان تھے ان کی سزائیں معطل کر دی ہیں، اور ساتھ یہ کہا ہے کہ جی کسی قسم کا کوئی ثبوت چوکی جلانے کا، پولیس چوکی کا الزام تھا ان پر، فیض آباد میں پولیس کو پتھراؤ کرنے کا اور اس کے بعد پولیس چوکی جلانے کا الزام تھا، وہ ثابت نہیں ہو سکا۔ اچھا، اب جو ان ملزمان کے وکیل تھے وہ کہہ رہے تھے کہ ATC نے دہشت گردی کی دفعات جو ہیں وہ خارج کر دی، اور چھوٹی جو ہے نا وہ دفعات کے اندر انہیں سزائیں دے دی گئیں، تو اپیل میں ان کی سزائیں معطل ہو گئیں، اور اس بنیاد پر ہوئیں کہ جتنے 10 ملزمان گرفتار تھے وہ جو جائے وقوع تھا وہاں سے گرفتار نہیں ہوئے۔ جب گرفتاری نہیں ہوئے تو پھر انہیں سزائیں دینے کا کوئی تک نہیں بنتا تھا، لیکن کیونکہ ایک ماحول بنا ہوا ہے، سزائیں دینی ہے، تحریک انصاف کے لوگوں کے قریب جو ہے وہ شکنجہ ٹائٹ کرنا ہے، تو یہ اس طریقے سے آج ان کو 10 ملزمان کو جو ہے وہ سزائیں معطل کر دی ہیں، ضمانت مل گئی ہے۔ اور پھر ساتھ ہی اپنے فیصلے میں ججز نے کہا ہے کہ کیونکہ چارج شیٹ میں یہ الزام ہے کہ ان 10 ملزمان میں سے 5 افغان جو ہیں وہ لوگ شامل ہیں، تو ان کو یہ حکم دیا کہ جن پر الزام ہے کہ وہ افغان ہیں وہ اپنے جو ID کارڈ ہیں، ڈاکومنٹس ہیں، وہ ڈپٹی رجسٹرار کو جمع کروائیں، اور اس کے بعد تمام ملزمان کو یہ کہا کہ ہر سماعت پر آپ جو ہیں وہ پیش ہوں گے۔ یہ تو ہو گئی ایک صورتحال، اور دوسری طرف سویلین کا ملٹری ٹرائل جو اپیل کی سماعت ہو رہی ہے آئینی بینچ کے سامنے، اس میں کل دلائل مکمل ہو گئے تھے۔ خواجہ حارث صاحب کے جو وزارت دفاع کے وکیل تھے، اور اس کے بعد اٹارنی جنرل نے بھی تقریباً انہی کے ایڈیشنل اٹارنی جنرل عامر رحمان نے انہی کے دلائل جو ہیں وہ اس کو کہا کہ جی ہم ان کو اڈاپٹ کرتے ہیں، اور اس کے بعد جب پھر جواب الجواب ہوں گے، یعنی کہ جو فریقین دوسرے ہیں وہ جب اپنے ان کے وکیل دلائل دیں گے تو پھر اس کے بعد جواب اٹارنی جنرل جو ہیں وہ اپنے دیں گے۔ اور آج جو ہیں جسٹس ریٹائرڈ جواد ایس خواجہ، ان کے وکیل جو ہیں وہ آج اپنے دلائل دے رہے تھے، اور سماعت جو ہے پیر تک ملتوی ہوئی ہے، اور اسی طریقے سے ہی سخت سوالات کا سامنا ہے، سخت سوالات کا سامنا تھا ان کو، اور اب جو ہیں وہ جسٹس ریٹائرڈ جواد ایس خواجہ کے وکیل جو ہیں وہ اپنے دلائل دے رہے ہیں کہ سویلین کا ملٹری ٹرائل نہیں ہو سکتا، اور جسٹس حسن اظہر رضوی، جسٹس مسرت ہلالی صاحبہ، اور اس کے بعد جسٹس جمال خان مندوخیل، وہ یہی بات کر رہے ہیں کہ جی سویلین کا جو ہے وہ اس پہ، جسٹس مسرت ہلالی نے تو یہاں تک کہہ دیا آج کہ جو APS کا واقعہ ہوا تھا اس میں اور جو اب 9 مئی کا واقعہ ہوا تھا اس میں سویلین کے جو ہے وہ فرق کیا ہے۔ تو جسٹس امین الدین کو تو بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ اب جو ہے وہ تمام ججز جو ہیں وہ سویلین کا ملٹری ٹرائل کل عدم نہ قرار دیں، تو وہ کچھ نہ کچھ لکمے جو ہیں وہ کل تک دیتے رہے ہیں۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ کارروائی کتنے دنوں میں جو ہے وہ مکمل ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد تیسرا ناظرین کے عمران خان نے کل چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کو ایک 349 پیجز کا لیٹر لکھ دیا ہے، انہیں پوری ڈیٹیل ود ڈاکومنٹس، پوری ہسٹری 9 مئی کے واقعے سے لے کے اب تک جو تحریک انصاف کے ساتھ ظلم ہوا، جو تشدد ہوا، جو بربریت کا جو ہے نظام برپا کیا گیا ان پر، اس کے حوالے سے تمام ڈیٹیل انہوں نے لکھ دی ہے، اور چیف جسٹس یحییٰ آفریدی سے کہا ہے کہ جی آپ اس پر نوٹس لیں، اور 9 مئی کے اوپر اور 26 نومبر کے اوپر، 26 نومبر کے حوالے سے عمران خان نے اپنے جو 349 پیجز کا لیٹر لکھا ہے اس کے اندر جو ہے وہ ڈیٹیل لکھی ہے کہ اتنے لوگ ہمارے زخمی ہوئے ہیں، اتنے شہید ہوئے ہیں، اتنے لاپتہ ہیں، اور 18 پیجز کی جو ہے انہوں نے ٹوٹل سمری بنا کے بھیجی ہے، یعنی کہ 349 پیجز کے اوپر پوری ڈیٹیل، اور جو 18 پیجز ہیں اس کے اوپر انہوں نے سمری بنا کر بھیجی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نوٹس لیں گے، کیونکہ ان کے پاس جوڈیشل کمیشن بنانے کا تو اختیار نہیں ہے۔ جوڈیشل کمیشن جو بھی ہوتا ہے، کمیشن انکوائری، وہ وفاقی حکومت بناتی ہے، تو چیف جسٹس کے پاس تو یہ اختیار نہیں ہے۔ البتہ چیف جسٹس کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ جوڈیشل سائڈ کے اوپر اگر کوئی معاملہ چل رہا ہے تو اس کے اوپر وہ جوڈیشل کمیشن بنا سکتے ہیں ججز کا، تو یہ ان کے پاس اختیار ہے۔ اچھا، اب چیف جسٹس کے پاس تو اختیارات تو ویسے 26ویں آئینی ترمیم کے بعد بالکل ختم ہو چکے ہیں، اور جو اختیارات ان کے پاس تھے وہ بھی انہوں نے ان کی آگے پلیٹ میں رکھ دیے ہیں، جو آئینی بینچ ہے ان کے آگے، کیونکہ
اب عمران خان جو ہیں وہ چیف جسٹس یحییٰ افریدی سے اگر امید لگائی بیٹھے ہیں تو انہیں تو کسی قسم کی جو ہے وہ اس سے امید نہیں رکھنی چاہیے چیف جسٹس یحییٰ افریدی سے. اچھا، پہلے رجسٹرار آفس نے جو ہے وہ خط لینے سے انکار کر دیا، تو یہ پھر عمران خان نے جو خط بھیجا ہے چیف جسٹس یحییٰ افریدی کو، یہ پھر انہوں نے بذریعہ TCS جو ہے وہ بھیجا ہے. اور اس سے پہلے جو بابا سہولت کار چیف جسٹس سابق قاضی فائز عیسیٰ تھے، ان کو بھی عمران خان نے خط لکھا تھا، لیکن انہوں نے رجسٹرار آفس نے اس وقت وصول نہیں کیا تھا اور انکار کر دیا تھا لیٹر وصول کرنے سے. اب چیف جسٹس یحییٰ افریدی تو ایک طرف اپنے ججز جو ہیں، ساتھی ججز، اسلام آباد ہائی کورٹ کے اگر ججز ہیں، ان کا خط لکھا ہوا ہے اور قاضی فائز عیسیٰ کے دور کا جو ہے اس پہ لیٹر لکھا کہ ایجنسیاں مداخلت کر رہی ہیں، ہمارے کمروں کے اندر جو ہے وہ کیمرے لگائے گئے ہیں، پوری ڈیٹیل اس کے اندر لکھ کے دی. لیکن وہ کیس بھی جو ہے ابھی تک اس پہ کوئی اس پہ جو ہے ہیئرنگ نہیں ہو رہی، کوئی اس پہ عمل درآمد آگے نہیں ہو رہا کہ کیا کیا جائے کیا نہیں. تو جب چیف جسٹس یحییٰ افریدی اپنے ججز کو، ساتھی ججز کو جو ہے وہ سپورٹ نہیں کر پا رہے، ان کے حقوق کی آواز جو ہے وہ بلند نہیں کر پا رہے، تو باقی کیا کریں گے. چلیں، وہ تو اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کا معاملہ آ گیا. اپنی سپریم کورٹ کے اندر چیف جسٹس جو یحییٰ افریدی ہیں وہ جسٹس منصور علی شاہ کے ساتھ کیا کر رہے ہیں. جسٹس منصور علی شاہ نے کتنی بار کہا ہے کہ آپ 26ویں آئینی ترمیم کے اوپر جو ہے فل کورٹ تشکیل دیں، اور پھر جو حالیہ دنوں میں معاملات چلے ہیں 191A کے حوالے سے، اور پھر اس کے بعد توہین عدالت کی کارروائی شروع ہوئی، وہ جو کسٹم ایکٹ کے حوالے سے جو ہیئرنگ ہوئی تھی، تو اس پہ چیف جسٹس یحییٰ افریدی ایکشن لے سکتے تھے. جوڈیشل آرڈر کے اوپر جو ہے وہ کیس جو ہے اس کو ٹرانسفر نہیں کر سکتے تھے، تو فل کورٹ بنا دیتے، اور ابھی بھی انہوں نے کیا ہوا ہے. لیکن کیا ہوا ہے کہ بدقسمتی سمجھتے ہیں کہ آئینی بینچ نے جو جسٹس منصور علی شاہ کے آرڈر تھے وہ انہوں نے واپس لے لیے، اور پہلی مرتبہ جو ہے 3-4 مہینوں کے اندر آئینی بینچ نے جو ہے وہ 2 صفحات کا ایک جو ہے وہ ریٹن ججمنٹ جو ہے وہ جاری کی ہے. اور وہ بھی ججمنٹ ایسی کہ بس فارمیلٹی پوری کی ہے کہ جی جسٹس منصور علی شاہ کے پاس یہ کیس نہیں تھا، یہ وہ غلطی سے لگ گیا اور یہ ان کے ہم آرڈر واپس لے رہے ہیں. یہ اب ناظرین، ایک طرف عمران خان جو ہیں انہوں نے اپنی جو مذاکراتی کمیٹی حکومت سے بنائی ہوئی تھی، کیونکہ 28 جنوری کو ان کی ملاقات تھی، ایک ان کا جو تھا وہ حکومتی مذاکراتی کمیٹی کے ساتھ میٹنگ تھی، لیکن کیونکہ پہلے ہی تحریک انصاف انکار کر چکی تھی کہ جب تک جوڈیشل کمیشن نہیں بنتا تو ہم اس وقت تک اپنے جو میٹنگ ہے اس میں ہم نہیں آئیں گے، ورنہ ہماری طرف سے مذاکرات جو ہیں وہ آپ اب ختم سمجھیں. تو وہی ہوا، عمران خان نے انکار کر دیا، اور اس کے بعد عمران خان نے جو مذاکراتی کمیٹی بنائی ہوئی تھی تحریک انصاف کی وہ کل تحلیل کر دی. اب ایک طرف تو اعلامیہ جاری ہو گیا تھا، عرفان صدیقی صاحب نے بھی کہہ دیا تھا کہ اب ہم مذاکرات آگے نہیں چل سکتے اور ہماری کمیٹی قائم ہے البتہ. اور کل وزیر اعظم شہباز شریف جو ہیں وہ اصرار کر رہے ہیں تحریک انصاف کو کہ ہم جو ہے وہ مذاکرات صاف نیک نیتی کے ساتھ جو ہے آپ کے ساتھ کرنا چاہ رہے ہیں، اور ہم جوڈیشل کمیشن کی جگہ پارلیمانی کمیٹی بنا دیتے ہیں. اب یہ ایک بات جو ہے نا بڑی حیران کن ہے کہ پارلیمانی کمیٹی کے پاس کیا اختیار ہوں گے. پارلیمانی کمیٹی تو اس کے اندر نون لیگ بھی ہوگی، اس کے اندر پیپلز پارٹی کے بھی لوگ ہوں گے، اس کے اندر تحریک انصاف کے بھی ہوں گے، تو وہ کیا کریں گے. جوڈیشل کمیشن تو آرڈر کر سکتا ہے، وہ کسی بھی ادارے کے سربراہ کو طلب کرنے کا بھی اس کے پاس اختیار ہوگا. وہ ایک الگ بات ہے کہ کوئی سربراہ پیش ہو نہ ہو، لیکن اختیار ہے بلانے کا. تو پارلیمانی کمیٹی کے پاس تو بیچارے فارم 47 کے اگر سارے ہیں تو پھر ان کے پاس کیا اختیار ہوں گے. دوسرا، شہباز شریف صاحب نے کہا جی کہ اگر 2024 کے الیکشن ہیں تو پھر 2018 کے الیکشن بھی دیکھیں گے. تو بھائی الیکشن کی تو بات ہی انہوں نے نہیں کی. انہوں نے 2 ڈیمانڈز رکھی ہیں، 26 نومبر پر 9 مئی پر جوڈیشل کمیشن بنا دیں سینئر ججز کا، اور اس کے بعد دوسرا انہوں نے کہا کہ جو ہمارے انڈر ٹرائل وہ جو ہیں بغیر ٹرائل کے لوگ گرفتار ہیں، اسیران ہیں، ان کو رہا کر دیا جائے. تو شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ کہیں اور ہی بات لے گئے ہیں. وہ تو انتخابات کے حوالے سے انہوں نے کوئی بات ہی نہیں کی. وہ تو کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے آپ فارم 47 کے وزیر اعظم ہیں تو آپ بیٹھے رہیں، ہم یہ بات ہی نہیں کر رہے ہیں، ہم یہ 2 مطالبات کر رہے ہیں. اب اس کا بیرسٹر گوہر نے جواب دے دیا. انہوں نے بھی یہی کہا کہ جی ہم تو بات کر رہے ہیں جوڈیشل کمیشن کی، تو یہ تو ایک مذاق ہے کہ آپ پارلیمانی کمیٹی. شبلی فراز نے بھی جو ہے وہ تنقید کا نشانہ بنایا. اچھا، اس کے بعد عمران خان، اب مذاکرات دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے کہ فی الوقت جو لگ رہا ہے وہ یہ لگ رہا ہے کہ ہارڈ لائن جو ہے وہ عمران خان نے دوبارہ ایک بار پھر لے لی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے ہارڈ لائنر جنید اکبر خان کو KP کا جو ہے تحریک انصاف کا صدر بنایا پچھلے دنوں میں. اور اب علی امین گنڈا پور سے ان کی کل ملاقات ہوئی ہے عمران خان کی، اور اس میں انہوں نے علی امین گنڈا پور کو 3 ٹاسک دیے. پہلا ٹاسک یہ دیا ہے کہ پشاور کے اندر جو 8 فروری کو الیکشن ہوا ہے اس کے اندر تقریباً 8 سے 9 حلقے ایسے ہیں جن میں تحریک انصاف کے لوگ جیتے ہوئے تھے، اور ان کو
हराया गया और उसमें एक जो है वो तैमूर झगड़ा जो है उनका हल्का बड़ा इंपॉर्टेंट है और उनके मुकाबले में नूर आलम खान है जो मौलाना फजल रहमान की जमात से उन्होंने इलेक्शन लड़ा था। वो एक अलग बात है, फिर मौलाना फजल रहमान की भी वो नहीं सुनते और 26वीं आईनी तरमीम के बाद सब कुछ सामने आ गया था। अब इमरान खान ने कहा जी कि आप जो है उसके ऊपर इंक्वायरी करें, जुडिशल कमीशन बनाएं और उसके बाद ऑडिट करें जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने फॉर्म 47 और फॉर्म 45 जारी किए थे, और अगर जो है वो कमीशन नहीं बनता तो आप रिटायर्ड जजेस का उस पर कमीशन बना दें और उसका ऑडिट कराएं। दूसरा उन्होंने टास्क दिया है अली अमीन गंडापुर को कि आप 9 मई के ऊपर जो है वो जुडिशल कमीशन बनाएं और एक बार फिर जो है पेशावर हाई कोर्ट को आप लेटर लिख दें। पिछली दफा भी उन्होंने लेटर लिखा था तो उन्होंने इनकार कर दिया था, उन्होंने कहा जी कि हमारा इख्तियार नहीं है और हम जो है वो ये वफाक का काम है, सूबाई जो है उस पर कमीशन नहीं बन सकता। अब इमरान खान ने यह कह दिया कि आप एक बार लेटर लिख दें पेशावर हाई कोर्ट को, अगर वो जुडिशल कमीशन बनाते हैं 9 मई के ऊपर इंक्वायरी का तो ठीक है, अदरवाइज आप खुद हुकूमत जो है वो रिटायर्ड जजेस पर कमीशन बना दे। लेकिन जहां तक मुझे इस चीज का इल्म है कि वफाक जो है वो कमीशन बनाता है, कोई भी सूबाई हुकूमत के पास ये इख्तियार नहीं है। देखते हैं कि क्या कानूनी नुक्ता जो है उनके वकला जो कानूनी माहिरीन है वो क्या इख्तियार करते हैं और फिर किस बेस पर जाकर वो जुडिशल कमीशन बनाएंगे, क्योंकि उसके अंदर कह दिया कि 9 मई के अंदर ये देखा जाए उस कमीशन के अंदर कि रेडियो पाकिस्तान के ऊपर जो हमला हुआ था वो कैसे हुआ, कौन से लोग कौन सा केमिकल कैसे लेकर अंदर गए और उसके बाद दीगर जो सफारतखाने और जो दफातर थे उनके ऊपर हमला हुआ, उसकी सीसीटीवी फुटेज किधर है, वो लोग कैसे वहां तक पहुंचे और उन्होंने जो तोड़ फोड़ की वो सारी की सारी मंजरे आम पर लाई जाए ताकि कुछ ना कुछ पता चल जाए। तो इमरान खान ने फिर एक बार जो है ना वो दुम पर पांव रख दी है, तो देखते हैं अब क्या होता है। ये दूसरा टारगेट हो गया, टास्क हो गया। तीसरा टास्क अली अमीन गंडापुर को ये दिया है कि भाई जो ग्रुप बंदी है ना ये खत्म कर दें और जुनेद अकबर खान को जो मैंने अब सदर बनाया है इसको सपोर्ट करें, और अगर उसकी नाकामी हुई तो जिम्मेदार जो है वो ग्रुप बंदी वाले लोग होंगे जो ग्रुप बंदी कर रहे हैं, और मुझे तमाम मालूमात जो है वो मुझे मिल रही हैं। इसमें कोई शक नहीं कि इमरान खान जेल के अंदर बैठा हुआ है, ये लोग जो सोच कर जाते हैं उस बंदे को पहले ही पता होता है कि ये बात क्या करने वाले हैं। तो अब अली अमीन गंडापुर को एक इम्तिहान में इमरान खान ने डाल दिया है, 9 मई, 8 फरवरी और उसके बाद ये तीसरा, और अब देखते हैं क्या सूरत हाल है। और अभी फिल वक्त 8 फरवरी को जो है वो उन्होंने एहतजाज भी करना है, सवाबी जलसा भी करना है, मीनार पाकिस्तान भी जलसे की दरखास्त दे दी है, लेकिन मीनार पाकिस्तान में तो मरियम नवाज किसी सूरत भी इजाजत नहीं देंगी। अब देखते हैं कि जुनेद अकबर खान ने धमकी भी दे रखी है कि अगर हमें जो है वो हक ना दिया गया और हम जो है अब एहतजाज करेंगे, और सबसे बड़ी धमकी उन्होंने दी है कि केपीके के थ्रू जो दूसरे शहरों को जाने वाले रास्ते हैं वो हम बंद कर देंगे और सड़कों पर आएंगे, और जो होम्योपैथिक किस्म के लोग हैं ना उनको अब साइड लाइन पे करेंगे। तो देखते हैं इमरान खान एक बार फिर जो है वो अपना रंग दिखाने लगा है। उसके पास अभी भी कार्ड जो हैं वो बचे हुए हैं, वो हर कार्ड जो है वो उसके टाइम पर शो कर रहे हैं। इमरान खान ने एहतजाज इसलिए उस पर मुज़ाकरात खत्म इसलिए किए हैं कि उसे लग रहा है कि कुछ हासिल वसूल होना नहीं है, तो जो मेरी पॉपुलैरिटी है वो जिस बयानिया पर बनी हुई है मैं उस बयानिया को कायम दायम रखूं, मैं अपना स्टांस जो है वो सख्त रखूं ताकि अवाम जो है वो मेरे साथ रहे। और यही वजह है कि इमरान खान के साथ पाकिस्तान की अवाम, उसके चाहने वाले उसके साथ हैं कि वो एक तो डील करके बाहर नहीं जा रहा, ना वो डील करके बाहर जेल से बाहर आ रहा है। वो कहता है मेरे केसेस चल रहे हैं, आप केसेस चलाएं, मुझे अदालतों से जब भी मेरिट के ऊपर इंसाफ मिलेगा मैं तब बाहर आ जाऊंगा, और पहले मेरे जो कारकुनान हैं, जो दीगर सियासी रहनुमा हैं, उनको रिहा किया जाए जो बेकसूर जेलों में गिरफ्तार हैं।